يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Standards, attention, I invite Vannat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب رسالت میں آداب رسالت میں تو حد سے گزر جانا آداب رسالت میں آداب رسالت میں تو حد سے گزر جانا آداب رسالت میں تو حد سے گزر جانا جانا جو در جانا جانا جو در جانا پھر خوب سور جانا جانا جو در جانا خوشبو میں نہ لینا زینت بھی تو کر جانا خوشبو میں نہ لینا زینت بھی تو کر جانا خوشبو میں نہ لینا زینت بھی تو کر جانا خوشبو میں نہ لینا زینت بھی تو کر جانا سرکار کے روزے پر سرکار کے روزے پر جب جانا تو مر جانا سرکار کے روزے پر قدموں کی بھی آہٹ سے ان کو نہ خلل آئے قدموں کی بھی آہٹ سے ان کو نہ خلل آئے ہو جائے نہ گستاخی ہو جائے نہ گستاخی یہ سوچ کے ڈر جانا ہو جائے نہ گستاخی ہو سامنے سرور کے یعنی رخ انور کے ہو سامنے سرور کے یعنی رخ انور کے اے چلتی ہوئی سانسیں اے چلتی ہوئی سانسیں کچھ دیر ٹھہر جانا اے چلتی ہوئی سانسیں تم جاؤ جہاں والو محبوب جگہ اپنی تم جاؤ جہاں والو محبوب جگہ اپنی جس سمت مدینہ ہے جس سمت مدینہ ہے ہم کو ہے ادھر جانا جس سمت مدینہ ہے ہم کو ہے ادھر جانا آداب رسالت میں تو حد سے گزر جانا آداب رسالت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Standards, attention.
Flag salute. I invite national anthem. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। Standards. Attention. I invite national song. सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संदरी हमारा वो बासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। Standards. Attention. I invite Nazm. Umar Farooq Karnataka. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐ प्यारे वतन भारत तू जान से प्यारा है तू कल भी हमारा था तू अब भी हमारा है। ऐ प्यारे वतन भारत तू जान से प्यारा है तू कल भी हमारा था तू अब भी हमारा है। था अपने मुकाबिल में दुश्मन का बड़ा लश्कर बेखौफ लड़े उनसे हम सीने सिपर होकर। था अपने मुकाबिल में दुश्मन का बड़ा लश्कर बेखौफ लड़े उनसे हम सीना सिपर होकर। हर कर्ज वफा हमने जा दे के उतारा है हर कर्ज वफा हमने जा दे के उतारा है। तो कल भी हमारा था तो अब भी हमारा है। ऐ प्यारे वतन भारत तो जान से प्यारा है तो कल भी हमारा था
کے چلے آئے، فوجوں سے عدو کے ہم بالکل بھی نہ گھبرائے، ہم جان ہتھیلی پر لے کر کے چلے آئے، اے پیارے وطن تو نے جب جب بھی پکارا ہے، اے پیارے وطن تو نے جب جب بھی پکارا ہے، تو کل بھی ہمارا تھا تو اب بھی ہمارا ہے، اے پیارے وطن بھارت تو جان سے پیارا ہے، تو کل بھی ہمارا تھا تو اب بھی ہمارا ہے، قاسم کی ادا ہے ہم، ٹیپو کی شجاعت ہم، جوہر بھی لیاقت بھی محمود کی ہمت ہم، قاسم کی ادا ہے ہم، ٹیپو کی شجاعت ہم، جوہر بھی لیاقت بھی محمود کی ہمت ہم، دشمن کے تیرے ہم نے سر دڑ سے اتارا ہے، دشمن کے تیرے ہم نے سر دڑ سے اتارا ہے، تو کل بھی ہمارا تھا تو اب بھی ہمارا ہے، اے پیارے وطن بھارت تو جان سے پیارا ہے، تو کل بھی ہمارا تھا تو اب بھی ہمارا ہے، ہم تیری حفاظت پر سر اپنا کٹاتے ہیں، سولی پہ کبھی چڑھ کر ہم جان لٹاتے ہیں، ہم تیری حفاظت پر سر اپنا کٹاتے ہیں، سولی پہ کبھی چڑھ کر ہم جان لٹاتے ہیں، کیا یاد وطن تجھ کو اب بھی وہ نظارہ ہے، کیا یاد وطن تجھ کو اب بھی وہ نظارہ ہے، تو کل بھی ہمارا تھا تو اب بھی ہمارا ہے، اے پیارے وطن بھارت تو جان سے پیارا ہے، تو کل بھی ہمارا تھا تو اب بھی ہمارا ہے، جعفر و حسین احمد ہے ناز ہمیں جس پر، دشمن کے کبھی آگے جس نے نہ جھکایا سر، جعفر و حسین احمد ہے ناز ہمیں جس پر، دشمن کے کبھی آگے جس نے نہ جھکایا سر، ہنستے ہوئے جیلوں کا ہر لمحہ گزارا ہے، ہنستے ہوئے جیلوں کا ہر لمحہ گزارا ہے، تو کل بھی ہمارا تھا تو اب بھی ہمارا ہے، اے پیارے وطن بھارت تو جان سے پیارا ہے، تو کل بھی ہمارا تھا تو اب بھی ہمارا ہے۔ Candidates, attention! I invite second nurse. فیضان بہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھنڈا چلو اڑائیں 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے، جھنڈا چلو اڑائیں 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے، دستور ہند اپنا نافذ ہوا اسی دن، آزاد ملک قانون بھی ہوا اسی دن، دستور ہند اپنا نافذ ہوا اسی دن، آزاد ملک قانون بھی ہوا اسی دن، ہم کو ہمارا حق کا، ہم کو ہمارا کامل
حق بھی ملے اسی دن، دیکھا تو خواب جو پورا ہوا اسی دن، کیوں جشن نہ منائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے، جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے، فخر وطن بھی ہم ہیں، اس ملک کی جڑیں ہم، جمہوریت پہ اپنا تن من لٹے چلے ہم، فخر وطن بھی ہم ہیں، اس ملک کی جڑیں ہم، جمہوریت پہ اپنا تن من لٹے چلے ہم، مذہب کا نام لے کر جھگڑے میں کیوں پڑے ہم، بے جان لڑائی لڑکے آپس میں کیوں مرے ہم، نفرت چلو مٹائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، اپنا تو خون بہنے دیں گے نہ ہند میں ہم، ظالم تجھے پنپنے دیں گے نہ ہند میں ہم، اپنا تو خون بہنے دیں گے نہ ہند میں ہم، ظالم تجھے پنپنے دیں گے نہ ہند میں ہم، تو دیکھ لے لگے کر سب زور اپنا لیکن تو دیکھ لے لگے کر سب زور اپنا لیکن نفرت کی آگ لگنے دیں گے نہ ہند میں ہم، الفت چلو لٹائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، ہم بلبلوں کو بھارت جیسا چمن ملا ہے، مذہب جدا جدا ہے پر من سے من ملا ہے، ہم بلبلوں کو بھارت جیسا چمن ملا ہے، مذہب جدا جدا ہے پر من سے من ملا ہے، وہ سرزمی جہاں پر مرکز علم فن کا ہے، شکر رب کا ہم کو ایسا وطن ملا ہے، خوشیاں چلو منائے، خوشیاں چلو منائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کے گائے 26 جنوری ہے، اپنی نشانیوں کو مٹنے نہ دیں گے جعفر، اپنے وطن کا جھنڈا جھکنے نہ دیں گے جعفر، اپنی نشانیوں کو مٹنے نہ دیں گے جعفر، اپنے وطن کا جھنڈا جھکنے نہ دیں گے جعفر، اسلاف نے وطن پہ اپنا لہو بہایا، ان کے لہو کے پھل کو بکنے نہ دیں گے جعفر، کچھ ہم بھی کر دکھائیں، کچھ ہم بھی کر دکھائیں 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے، جھنڈا چلو اڑائے 26 جنوری ہے، نغمہ وطن کا گائے 26 جنوری ہے۔ الحاج رحیم اللہ بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، آج ہم یوم جمہوریہ کا 74واں سال کا جلسہ منا رہے ہیں۔ یہ یوم جمہوریہ کا قانون 1950
26 जनवरी से हमारे मुल्क में लागू हुआ है। हमें सबको मालूम है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी 1940 में अगस्त 15 को मिला था, और जब हम लोगों ने जब हुकूमत बनाने के इरादे से बनाए तो दस्तूर कोसा भी नहीं था। इस दस्तूर के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब के सरपरस्ती में एक कमेटी बनाई गई, जो मुसलसल 2 साल 11 महीने 18 दिन कोशिश करके ये दस्तूर बनाया। हमारा दस्तूर जमहूरिया है और इसमें हर फर्द को, इस मुल्क के हर फर्द को अपने पसंद से जो भी करना चाहता है कर सकता है। जो मजहब चाहता है खुशी से अपने पसंद से इख्तियार कर सकता है, उसका तबलीग कर सकता है और अपने ख़यालात ज़ाहिर कर सकता है, अपनी जगह घर बना सकता है, अपनी जगह मुलाजिमत और दूसरे काम करके ज़िंदगी बसर करता है। इस हुकूक़ के साथ साथ थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी हमने सौंपी दी, जिसमें पहली जिम्मेदारी है आपस में मोहब्बत रखना, मुल्क से मोहब्बत रखना, गलत काम नहीं करना, चोरी कत्ल जैसे गलत काम नहीं करना, आपस में मोहब्बत से पेश आना, भाईचारगी रखना। इसी तरह से हम अपने दस्तूर के कानूनों को पूरे तौर से समझ कर उसके पर अमल करने की कोशिश करना बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे मुल्क में थोड़े साल से हम देख रहे हैं कि फ़िरका परस्त लोगों ने हम लोगों के बीच में फसादात लाने के, एक दूसरे से नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मस्जिद मंदिर का मसला लाए, कभी गैंग वोट्स का मसला लाए, कभी हिजाब का मसला लाए, कभी हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल है कि हम में नफरत के बीच कुछ लोगों में फैली हुई है। इस नफरत को दूर करने के लिए हमें सब चौकन्ना रहना चाहिए, उनके जो हरकत है उनसे हमें वाकिफ होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन फ़िरका परस्तों के चाल को हमारे हिंदुस्तान के अफराद सब समझ कर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और इन फ़िरका परस्तों को शिकस्त दे और उनको नाकाम कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कह दो मैं मरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कह दो मैं मरा नहीं हूँ। वो यूं कहता है कि मिटा कर रख दूंगा, मिटा कर रख दूंगा तेरी जात को। वो उसकी आदत है, डरा रहा है, मेरी फितरत है, डरा नहीं हूं। बनाए हैं हमने समंदर भी रास्ते, यूं मुझको मिटाना कोई आसान नहीं है। अजीज बच्चों, मेहमानान किराम, मुअज़्ज़ज़
اراکین مدرسہ، ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اور اب تک جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہے، اس مدرسے کا نام امدادیہ ہے۔ یہ امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو وسطا اور جو پیر تھے حضرت گنگوہی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے، ان لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لی۔ آزادی کی روح تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے پھونک دیا تھا، لیکن برادر وطن کو اس کا احساس نہیں تھا کہ مجدد الف ثانی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ چنگاری چلتی رہی۔ سید احمد شہید، اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بھی لوگوں کو جگانے کی کوشش کی کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انگریز نے خفیہ مشورہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اسماعیل شہید اور احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کے راجہ کو خط لکھا کہ جناب عالی، یہ خفیہ مشورہ انگریز کا چل رہا ہے اور انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنے والا ہے۔ ایسا ہے کہ ہم لوگ دونوں مل کے لوگوں کو جگائیں، اس کے اندر شعور پیدا کریں تاکہ آئندہ ملک آزاد ہو جائے تو پھر کوئی قانون بنایا جائے گا۔ لیکن یہ چنگاری چلتی رہی، 1850 پر 8 تک چلتی رہی۔ بعد میں چل کر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے برادر وطن نے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے ہمارے اکابر کے ساتھ مل کر لڑے، آزادی حاصل کی، اور جیسا کہ ہمارے محترم الحاج رحیم اللہ بیگ صاحب نے کہا کہ 1947 میں ملک آزاد ہوا، اور اس کے بعد قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کو بنایا گیا۔ اس چند 2-3 سالوں کے اندر قانون کے لیے بیٹھے، اور جس کے بڑے صدر تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ وہ تو تھے دلت، وہ کمزور خاندان کے تھے، لیکن ملک کا قانون ایسا مضبوط بنایا کہ آج اس ملک کے اندر فرقہ پرستوں نے اور غلط مزاج اور غلط ذہن رکھنے والوں نے سوچا کہ اس قانون کو توڑ دیں، انشاءاللہ ان کا بنایا قانون نہ ٹوٹے گا، اب بھی نہ ٹوٹا ہے اور آئندہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ قانون بن گیا، اور اس کا نام یوم جمہوریہ رکھا اردو کے اندر۔ یوم کے معنی آتے دن کے، جمہور کے معنی سب کے، یہ دن سب کا ہے، آج سے سب کا ہے۔ 1950 سے لے کر یہ دن سب کا ہے، ہندو کا، مسلمان کا، عیسائی کا، اور اسی طرح پنجابیوں کا۔ غرض کے ملک کے اندر جتنی قوم رہتی ہے، جتنی برادری رہتی ہے، جتنے خاندان رہتے ہیں، یہ دن سب کے لیے آزادی کا ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے، مسلمان مسجدیں بنا سکتا ہے، غیر مسلم بھائی مندر بنا سکتا ہے، عیسائی اپنا چرچ بنا سکتا ہے۔ غرض کہ کوئی اس میں کسی کو رکاوٹ کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ ملک اپنے قانون کے اندر ہمیں آزادی دی ہے کہ مسلمان کچھ کر سکتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کرے گا، غیر مسلم اپنے مذہب پر عمل کرے گا، عیسائی اپنے مذہب پر عمل کرے گا، سکھ اپنے مذہب پر عمل کرے گا۔ لیکن جیسا کہ ہمارے بیگ صاحب نے کہا کہ اب چند دنوں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے غیر مسلم بھائی جو اچھے مزاج کے ہیں، مسلمان اور عیسائی، ان کے درمیان درار ڈالنے کی، نفرتیں پیدا کرنے کی، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں خصوصاً مسلمانوں کے مذہب پر ٹارچ کیا جا رہا ہے، ان کو غلط جملے بول کر ستایا جا رہا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں پیدا کی، اس سے کتنے نفرتیں پیدا ہو گئی، کتنے ماحول خراب ہو گئے، کبھی بابری مسجد کا، کبھی گیان واپی مسجد کا، کبھی متھرا کی جامع عیدگاہ کا، اس طرح سے کبھی حجاب اور برقعے اور پردے کا مسئلہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب ملک آزاد ہو گیا، ملک میں قانون بن گیا کہ بھائی اپنے اپنے مذاہب پر، اپنے اپنے دین پر ہر مذہب والے، ہر دین والے عمل کر سکتے ہیں، تو اس طرح کیا ہے؟ یہ نفرت پیدا کرنا ہے اور اپنا ووٹ بٹورنا ہے کہ کسی طرح ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ، اس طرح سے نفرتیں پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 313 کو لے کر گئے تھے اور کافروں کی جماعت معلوم ہے کہ 1000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگ گئے اور دعا کیا، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت میں تیرے میدان میں لے کر آیا ہوں، اے اللہ آج اگر یہ جماعت شکست کھا گئی، ہار گئی، تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں فتح دے تاکہ تیرا نام اوپر ہو جائے، بلند ہو جائے۔ اللہ کے ابو بکر صدیق نے کہا، آپ کے کپڑے پکڑ لیے اللہ کے رسول، بس اللہ کے رسول بس، اللہ کے رسول بس، آج ہم چھوٹے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک میں ہم تھوڑے ہیں اور تیرے نام لینے والے ہیں، تیرے پیغمبر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، اے اللہ وہی ماجرا، وہی قصہ جو اپنے نبی کے ساتھ میدان بدر میں کیا ہے تو کرے گا، انشاءاللہ کرے گا، آج نہیں کل کرے گا، ضرور کرے گا۔ یہ ہمارے مخالفین اتنا کر کے کیا کیا؟ کہیں نہ کہیں کامیاب نہیں ہو پائے، سب جگہ ناکام ہو گئے۔ کہیں متھرا کا مسئلہ، کہیں گیان واپی کا مسئلہ، جہاں بھی گئے وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، بے عزت کر دیا۔ کبھی NRC کا مسئلہ، مسلمانوں کو ستایا کہ تمہارے کاغذات دیکھے جائیں گے، تم ہندوستانی ہو یا نہ ہو۔ 500 سال رہنے والا کاغذ دکھائے گا، اپنا پروف دکھائے گا، جن کے آباء و اجداد ہندوستان کی جنگ کے لیے، آزادی کے لیے قربانی دی، آج وہ کاغذ دکھائیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ یوم جمہوریہ ہے، ہر آدمی کو اپنی آزادی ہے، اپنا کام کرے، اپنی نماز پڑھے، اپنا روزہ رکھے، غیر بھی اپنا کام کرے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ عزیز بچوں، قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے مسلمان ہو۔ اس لیے جو ہے عزیز بچوں، آج ہمارے رہبر، رہنما حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب نہیں موجود ہیں، تب بھی الحمدللہ ہمارے مہمانان کرام جمع ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی بخوبی یہاں کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ جس طرح بچوں نے پڑھا ہے بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب عمرے میں، اللہ ان کی عمرہ کو بھی قبول فرمائے، اور ان لوگوں نے بھی ہمارے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ظاہری بیماری سے بھی اور باطنی بیماری سے بھی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کے کھڑے ہونے کو قبول فرما۔
اے اللہ یہ 26 جنوری ہے، اس میں جو قانون پاس ہوئے ہیں اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان پیار و محبت عطا فرما۔ اے اللہ نفرت کے بادلوں کو چھانٹ دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے اخلاق کی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ الحاج حاجی رضوان صاحب کا آج ہی انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز ہونے والی ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مدرسے کے متعلقین لوگ ہیں یا جن لوگوں نے مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے جتنے منتظمین تھے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو موجود ہیں اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اساتذہ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب